بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 386 تا 395۔ حدیث نمبر 386 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں پڑھ لیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی رخصت ضرور ہے، لیکن اسے درجہ استحباب دے کر دیدہ دانستہ صاف ستھری مساجد میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے پر اصرار انتہا پسندی ہے۔ ہمارے بعض شدت پسند نوجوان اسے مردہ سنت خیال کر کے اس کے احیاء کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس فکری غلطی کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ شریعت نے اس عمل کو صرف جائز قرار دیا ہے، بذات خود یہ مطلوب نہیں۔ صرف یہود کے عمل سے اختلاف ظاہر کرنے کی صورت میں اسے استحباب کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 25، موزے پہن کر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 387، حمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا تو اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر وہ کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز ادا کی۔ ان سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ اہل علم حضرات کو یہ حدیث بہت پسند تھی، کیونکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ حدیث نمبر 388، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ باب نمبر 26، جب نمازی سجدے کو پورے طور پر ادا نہ کرے۔ حدیث نمبر 399، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی نماز میں رکوع اور سجدے مکمل طور پر ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ راوی ابو وائل کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرو گے۔ باب نمبر 27، نمازی دوران سجدہ میں بازوؤں کو کشادہ کرے اور انہیں اپنے پہلوؤں سے الگ رکھے۔ حدیث نمبر 390، حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نمایاں طور پر ظاہر ہوتی۔ لیث کہتے ہیں کہ جعفر بن ربیعہ نے مجھ سے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس باب میں تمام سجدہ کی مزید تشریح کرتے ہیں کہ سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو کشادہ اور انہیں پہلوؤں سے الگ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اسی انداز سے کرتے تھے۔ نیز دوران سجدہ میں اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھتے۔ مرد و خواتین ہر دو کے لیے سجدے کا یہی طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے زمین سے چمٹ کر سجدہ کرنے کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ باب نمبر 28، دوران نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونے کی فضیلت۔ نمازی اپنے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھے۔ اس کو حضرت ابو حمید سعدی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 391، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ کے ذمے میں خیانت بدعہدی نہ کرو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دوران نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، البتہ عذر یا خوف کی حالت میں اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نفلی نماز میں اس کے متعلق کچھ تخفیف ہے جبکہ سواری پر ادا کی جا رہی ہو۔ حدیث نمبر 392، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کلمہ طیبہ کے قائل ہونے تک لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
پھر جب وہ اس کلمہ کے قائل ہو جائیں، ہماری طرح نماز ادا کرنے لگیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں، ہمارے ذبیحے کو کھائیں، تو اس وقت ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہو جائیں گے، مگر حق اسلام کی صورت میں ان کی جان و مال سے تعرض درست ہوگا۔ باقی ان کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔ حدیث نمبر 393۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ ان سے حضرت میمون بن سیاح نے سوال کیا کہ اے ابو حمزہ، کون سی چیز انسان کی جان اور اس کے مال کو حرام قرار دیتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، دوران نماز میں ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، ہماری طرح نماز ادا کی، ہمارا ذبح کیا ہوا کھایا، تو وہ مسلمان ہے۔ اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں، اور اس کے ذمہ وہی فرائض ہیں جو ایک مسلمان کے ذمہ ہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حدیث میں ذکر کردہ علامتیں اہل اسلام کی بڑی اور کھلی ہوئی علامات ہیں، جن سے بڑی آسانی سے دین اسلام سے تعلق رکھنے والے دیگر اہل مذاہب سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ علامتیں اہل اسلام کے لیے شعار کے درجے میں ہو گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن لوگوں میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں انہیں ضروری مسلمان خیال کیا جائے، خواہ وہ ضروریات دین کا انکار بھی کر دیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ارشاد کے مطابق دین اسلام سے اسی طرح خارج بھی ہو جائیں جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ باب نمبر 29۔ اہل مدینہ، اہل شام اور اہل مشرق کی سمت قبلہ کا بیان۔ ان لوگوں کے مشرق و مغرب میں قبلہ نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ حدیث نمبر 394۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور نہ اس کی طرف اپنی پشتی کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم ملک شام میں گئے تو ہم نے وہاں بیت الخلاء قبلہ رخ پائے، چنانچہ ہم وہاں ترچھے ہو کر بیٹھتے اور حق تعالیٰ سے اس پر معافی مانگتے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کی مثل بیان کیا۔ حدیث باب نمبر 30۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ کی وضاحت۔ حدیث نمبر 395۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا لیکن صفا اور مروہ کے درمیان بھی سعی نہیں کی، تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔